الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں اور مسلمانوں، دعا ہے رب العالمین ازل اس بابرکت جمعۃ المبارک کے صدقہ سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور میں نہ چیز بھی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. اللہ نبی کو بند کر دے، آواز کھول دے تو مکمل بند کر دے. سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعہ دے اندر آپ دی سماعتاں دے حوالے روانگی مسلم بن عقیل دے کچھ معروضات کیتی. وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہ ہے وہ معروضات تھوڑی سماعتاں دے حوالے کرنے. بلا تمہید جس ٹائم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر ہن. آپ دا ایک دوست ہے جتنا آئی شریک بن آور، وہ بیمار ہے. انہاں دی حالت اندر علالت دے باوجود بستر علالت کے ہوتے ہیں. اردو جسلم عبید اللہ بن زیاد والی کوفہ بنا، گورنر کوفہ بنا. جڑا شریک بن آور ہے یہ بہوں مالدار تے بہوں امیر ترین یعنی کہ علاقے دا ایک بڑا چودھری ہے. جس ٹائم عبید اللہ بن زیاد کو خبر پہنچی کہ شریک بن آور علیل ہے، انہیں پیغام بھیجا شریک بن آور دے کول کہ میں تیری عیادت کرنے واسطے، تیمارداری کرنے واسطے میں آمنا چاہنا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اڈو مسلم بن عقیل دی شہادت کی خبر بھی سن چکے ہیں کہ مسلم بن عقیل کو شہید کرنا چاہنے. شریک بن آور نے پیغام دیتا ام ہانی کو کہ اے ام ہانی مرادی مسلم بن عقیل کو بھی لے دے میرے کول آ ونجو، کیونکہ آج میرے کو عبید اللہ بن زیاد آنا پہ میری تیمارداری کرنے واسطے.
تے جی میں وہ میرے کو آسی تو مسلم بن عقیل تلوار لائے دے پردے دی اوڑ دے اندر کھڑوے سی میں اشارہ کرے سا کتابن اندر لکھا ہے کہ میں اکساں کہ میں کو پانی دیو میں پانی طلب کرے سا مراد ہو سی کہ تلوار چاہ دے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دے انہا مقصد اے ہو سی اس ٹائم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ لے دے شریک بن آور دے کول آ گئے شریک بن آور محب اہل بیت ہے حضور علیہ السلام سچا پکا عاشق ہے جلے شریک بن آور دے کول آئے شریک بن آور نے آکھا کہ اے مسلم اے پردے دے اوڑ دے اندر تو رہ ونجو عبید اللہ بن زیاد آنے پہ جی میرے کو آرے باسی تو میں اشارہ کرے سا میں غلام کو آکسا میرا بے غلام میں کو پانی پیش کر میں گرین سگنل لے سائیں یعنی کہ میں تو کوئی آکسا پانی نہ تلوار چار پچوار مارنے میں نہ ہو سی بانس نہ بچ سی بانسری نظامی ختم یا فتنے دا ابتدا ہے بنیاد ختم تھی ویسی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردے دے اندر وندے تلوار لائے دے کھڑ گئے جڑا عبید اللہ بن زیاد ہے اپنے پرسنل ایک اپنے خاص نال وزیر کو اپنے نوکر کو لائے دیا ہے جند ناہی مہران اپنے غلام کو لائے دے نال آیا اس ٹائم وہ اتھے کر آ گئے شریک بن آور نے آقا کہ میرا غلام ہے پانی دے مطلب ہے کہ اے مسلم بن عقیل تلوار لائے دے آ رہی نا سرکلم کر توریہ استعمال کیتا لیکن مسلم بن عقیل نہیں آئے موقع ہے اتھے کر مارن دا عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل نہیں آئے شاید کہ شریک بن آور نے سمجھا کہ آواز نہیں پہنچی میری اس تک شریک بن آور نے دوبارہ آواز دیتی کہ میں کو پیاس لگی ہے پانی میں کو دیو بالوی مسلم بن عقیل نہیں آئے کھڑے رہن اوٹ دے اندر تلوار ہاتھ اندر چاہی کھڑن تریجی مرتبہ بلند آواز نال آپ نے فرمایا کہ میں کو پانی دیو میں کو پیاس لگی ہے لیکن بالوی مسلم بن عقیل نہیں آئے کھڑے رہن اس تو بعد جڑا مہران نال لے دے آئے ودیان غلام کو عبید اللہ بن زیاد وہ بہر ودائی جلدی آیا آدھے عبید اللہ بن زیاد ہاتھ پکڑ دے بہر لے گیا آکھا لگا عبید اللہ بن زیاد میں کوئی تھے کہ سازش تھی بدبو پیان دیئے جاسوس ہے ایک نے کہا کہ میں کوئی تھے کہ نا سازش تھی قتل کرنے بو پیان دیئے لہذا تجھے تو کر چلو تھے کہ رہنا جس ٹائم مہران اپنے مالک کو عبید اللہ بن زیاد کو لے دے روانہ دیا حضرت مسلم بن عقیل پردے چو سامنے آ گئے شریک بن آور نے پوچھا اے مسلم بن عقیل بڑا اچھا موقع ہے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کرن دا لیکن تو نہیں آیا تلوار لے دے وجہ کیا لیکن جلے حسینی شہزادے نے جڑا جواب دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کہ میں حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث پاک یاد آ گئی قربان ونجا کہ کھڑا اپنی شہادت کشمکش کے اندر ہے موقع بھی مل گئے کہ دشمن کو بار چلاون دا لیکن بار بھی فرمان مصطفیٰ کو نہیں بھلایا فرمان مصطفیٰ کو یاد رکھی گڑا شریک بن آور نے پوچھا اے مسلم بن عقیل میں کو بھی حدیث سنا جو حضور پاک دے کو یاد آ گئی تک پہنچیے انہیں آکھیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مردہ مر بیندے پر دھوکہ کہنا نہیں کرے گا مومن مردہ مر ویسی لیکن فریب کہنا نہ کرے سی تو میں کہ جڑا فریب کرے سی وہ مومن بھی کہنی میں کہ میں کوئی حدیث پاک نے منع کر رہی تھے ورنہ میں نے کو واصل جہنم کر لے اس ٹائم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو شریک بن آور دے اکھیں جو آنسو جاری تھی گئے میں کہ لوگوں
اے او شہزادے لے کو اتنے کر موت ہی کش مکش کے اندر والوی فرمان مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا. والوی فرمان مصطفیٰ کو دامن دے اندر محفوظ رکھے نے. فرمایا کہ اے او لوگ ہیں جڑے جنت بھی سردار ہیں بلکہ جنت کے اندر لے دے سب بننے والے بھی ہیں. اور میرے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے شریک بن عامر دے گھر کے اندر آرام فرمایا اٹھے کرو بیت اللہ بن زیاد لے کر چلتا چلتا بندے بیت الامارہ گورنر ہوتے چھاتے چڑھ دے اعلان کی جیسے آئے کوفہ والے ہوں جائے مسلم بن عقیل کو پناہ گاہ دیتی جائے مسلم بن عقیل کو پناہ دیتی کو قتل کی تھا ویسے انہیں بچیاں کو قتل کی تھا ویسے انہیں گھر کو جڑنا اگل آ دیتی ویسے جس نے میں پیغام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے اندر پہنچا. آپ نے فرمایا اے حانی بن عربہ میں تیرے گھر کے اندر نہیں آمنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ تو بڑھلا ضعیف العمر صحابی رسول ہے. میری وجہ تو تیرے گھر کے اندر اے برپا تھی رے خون برپا تھی رے قتل تھی رے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دیا گلیاں کے اندر چلتے بدل کوفہ دیا گلیاں کے اندر رات تھی کہ یہ سناٹا چھا گئے. لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے ہیں. لوگوں نے اپنے گھر میں کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. لوگ ہی خوف کی وجہ تو کہ کتنے کہ عبید اللہ بن زیاد سارے پہ ظلم نہ کرنے میں کہتے دیتے کہ مسلم بن عقیل آرے سارے گھر اندر چھپنا منجے ایسا کہتے کہ بے قصور مارے نہ منجو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے خطوط لکھے جنہوں مسلم بن عقیل کو سروایا دستے بیت کو قبول کیا. لیکن مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو حضرت حانی بن عمر گھر اندر پہنچا دے. آپ کلے بدن لیکن دن رات وقت ایک دروازے دے بچے کا بزرگ بابا کھڑے انہوں نے دروازہ کھولا. آپ نے پوچھا ہے آمان لیا کون ہے رات بازارہ میں کیا بلا کرے نے. آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل میں حضور اسلام دا غلامہ میں ہوں آل ہاشمی دا ایک فرزندہ. جس نے مسلم بن عقیل نے اے فرمایا اس شخص نے آکا اے ہاشمی شہزادے آ اندر لنگا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے لیکن اعتماد ختم تھی چکائی یقین ختم تھی چکائی کیونکہ کوفہ دے لوگ جن دھوکے باز اچھے پہلے دھوکے دے چکے پہلے کئی مرتبہ دھوکہ فریب دے چکے لیکن حضرت مسلم بن عقیل اعتماد کرتے ہوں گھر دے اندر چلے گئے. جس نے آپ اندر گئے آپ کو پتہ چلا ایک کہنا گھرے پوچھا گیا ہمیں کہ قاضی شریح دا گھر ہے آپ اتنے کر آرام فرماتے ہیں. جس نے آپ اتنے کر آرام فرماتے ہیں انہیں آپ نے خدمت کی تھی آپ نے قدم بوسی کی تھی آپ نے ساری رات زیارتیں کریں دریا اگر لگا کتے میرا گھر کتے کر آل رسول دا مقدس قدم اتنے کر ساری رات گزر گئی. سویر دا وقت گزرا عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کر دیتا کہ جیڑے گھر دے وچ مسلم بن عقیل برآمد دی سی اس گھر کو مسمار کیتا ویسی اس نے سارے گھر دے افراد کو ختم کیتا ویسی بیت الامارہ چڑھا دے انہاں کوتوں کر جنا پھانسی دیتا ویسی. لوگوں نے سنا دل مسلم بن عقیل تک گال پہنچی. آپ نے فرمایا اے بابا میری وجہ تو قتل نہ ہوئے آپ نے گھر کو چھوڑ دے. آپ دوبارہ گلی دے چروانہ تھی گئے دوسری رات آ گئی. آپ راستے دے اندر بہنے پہن ایک رات کو بڑھڑی امائے جڑی بیٹھی ہے دروازے دے جیندنا حضرت طوعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دروازے دے اندر بیٹھی ہے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے گلیاں نے وچ گزر دین لوگوں نے دروازے بند کر دیتے ہیں لوگوں نے اپنے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں. وہ لوگوں سمجھو کہ جڑے لوگ حضرت مسلم بن عقیل مدینہ پاک دے وچ رحمن والے مکہ پاک دے وچ رحمن والے نانے مصطفیٰ دے روزہ اپنا زیادہ کرن والے اج در بدر دھکے ودے کانن اج وارث تلا وارث تھی چکن اج کوئی پناہ دے من والا کہنی اج کوئی جان والا کہنی اج بے مجبور دے بے کاس تھی چکن اج کوئی پناہ گزری کہنی. لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل گزرن حضرت طوعہ نے جلے ڈٹھا آپ نے پوچھا اے شہزادے آمن علیہ کون ہے. آپ نے فرمایا میں مسلم بن عقیل میں مدینہ پاک کی چوائیاں کوفیہ نے میں کل بھجی سدوائے دیکھیں میرے کوار قبول میری دستے پیت کو کیتے نے لیکن ان میں نے مخالفت ہی چکن. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جلے ناؤ سے بڑی اممہ نے سنا وہ اہل بیت دی محبت رکھنا لیا وہ حضور پاک دی غلام آئی انہیں آگا اے شہزادے گھر لنگا میں تکو کھانا پیش کرے نہیں میں تیری خدمت کرے نہیں ہوں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنڑی اماں دے گھر دے اندر چلے گئے. آپ جو تے کر آرام فرمایا
آپ کو اگر جگہ دے دیتی گئی، آپ علیحدہ کمرے کے اندر سم گئے، آپ آرام پہ فرمینن، لیکن رات وقت گزرے، او بڑھڑی اماں حضرت طوعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بیٹھی ہے دروازے دے وچ؟ وہ اس واسطے بیٹھی ہے اوندا ایک پتر ہے جڑا ابن زیاد دے دربار دے اندر گیا ہے، وہی میں چاہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو تلاش کر دے لایا ہو، جڑا مسلم بن عقیل کو تلاش کر دے لایا سی کو منہ منگا انعام دتا ویسی، وہی دنیا دے لالچ کے اندر، انعام دے لالچ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل تلاش دے اندر ہے۔ جس ٹائم گھر آیا بڑھڑی اماں پتر دی انتظار اندر بیٹھی آئی، انہیں سالن روٹی گرم کر دے بیٹے کو دیتی، اندنا بلال ہے قربان ونجا، اوہی حضرت بلال ہے جڑا کعبے دے چھتاں دے اذاناں دے وے، وہ بھی بلال جے کو میرے آقا علیہ السلام فرماوے اے بلال تو میرا مؤذن ہے، مؤذن رسول ہے، اے بھی بلال ہے، لیکن نسبت فرق ہے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت مسلم بن عقیل آرام پہ فرمائن جلے بلال اس جنتی ماں دا بیٹا جہنمی آئے، انہیں جلے نگاہ پائیے کہ حضرت مسلم بن عقیل دا میرے گھر دے اندر ہیں، ماں خوش ہے کہ میرے گھر جس ہاشمی شہزادہ آ گئے، میں کو خدمت دا موقع مل گئے، پتر خوش ہے کہ میں کو شزید کو انعام مل سی، وہ ای خوشی دے اندر ہے، لیکن ماں دی خوشی ہے ان دی علیحدہ ہے، پتر دی خوشی علیحدہ ہے، وہ اس واسطے ماں خوش ہے کہ میرے کو آج ہاشمی شہزادہ آ گئے، میں کو خدمت کرن دا موقع مل گئے، بیٹا اس واسطے خوش ہے کہ میرے کو آج جو میرا کو آگے میں جو دشمن ہے، میں کو سویرے یزید کو انعام اکرام نال نوازا ویسی دوین ماں پتر ایک بندہ ہے، لیکن خوشیاں دوان یا مختلف ہیں، او کو بھی خوشی ہے، او کو بھی خوشی ہے، او کو دامن مصطفیٰ دے وچ رہ دے رحمن نال خوشی ہے، او کو جہنم دے وچ ونجا نال خوشی ہے، لیکن دوان ماں پتران دی خوشی دا رہ دے رات ڈھلیے، وہ جڑا بیٹا ہے بلال چلدا گئے ابن زیاد دے کول وہندے خبر دیتی سی کہ سارے گھر دے اندر مسلم بن عقیل آرام فرمائے، انہیں سویرے نال لشکر کو بھیجا گھوڑا نے ہوتے ونجو کہ مسلم بن عقیل دا سر قلم کر دے لایا ہو، جاؤ کو گرفتار کر دے لایا ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سویر دا وقت دیا، آپ نے نماز سویر ادا فرمائی، آپ علی ذکر و اذکار اندر مشغولاً بارو گھوڑا دے بھجان دی آواز آئی، آپ نے فرمایا اے ماں ایک گھوڑا دی آواز کی دوئے، حضرت طوعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا اے میرے پیارے شہزادے اے مسلم بن عقیل میں کو لگ دے کہ بارو میرے گھر دا محاصرہ کر دیتا گئے، میرے گھر کو گھیرے اندر پا دیتا گئے۔ اس نے میں آواز سنی، حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا اے اماں میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو تیرے گھر دے اندر خون برپا ہوئے، تیرے گھر اندر خون ریزی ہوئے، آپ نے حیدری تلوار کو للکار ہے، آپ بحرین آپ نے جلے بہرادری ٹھائے، محمد بن اشعث لشکر کو لے دے، حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے واسطے آیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو للکار دے، آپ نے فرمایا او یزیدی کتے ہو کیڑے وے آو میرے مقابلے دے اندر، اے دیکھو میرے ہاتھ دے اندر حیدری تلوار ہے، میرے ہاتھ دے اندر تلوار خدائی ہے، میرے سر دے دستار مصطفیٰ ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یزیدیاں دے نال آئیں، آپ نے مقابلہ کیتا انہوں دا، آپ نے ایک روایت اندر 41 یزیدیاں کو واصل جہنم کیتا ہے، بھائی روایت اندر 150 یزیدیاں کو واصل جہنم کیتا ہے۔ جس ٹائم اے یزیدی واصل جہنم تین آپ نے آرام کیتا، جلے محمد بن اشعث نے ڈٹھا کہ ہن جڑے نا اے سارے یزیدی مکرن، انہیں پچھا ابن زیاد کو خط لکھا اے ابن زیاد بیا لشکر بھیج، 5000 دا لشکر ابن زیاد نے باقی بھیجا۔ وہ جلے آیا ایک جوان ہے جڑا ہاشمی شہزادہ ہے، ان دے مقابلے اندر 5000 یزیدی آ گئے، آپ نے تازہ دم تھی دے وال دوبارہ یزیدیاں نے مقابلے دے اندر آئیں، آپ نے 400 یزیدیاں کو واصل جہنم کیتا ہے۔ جلے آپ واصل جہنم یزیدیں کو کر چکے، اس تو بعد آپ جنت پیاس نے ڈھال تھی گیا، آپ کو پیاس کی شدت نے تنگ کیتا، آپ نے فرمایا اے طوعہ اے میری امی میں کو پانی دے، حضرت طوعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اندر پانی دا پیالہ لے دیاں، جلے آپ پانی دا پیالہ لے دیاں، یزیدیاں نے وچوں ایک یزیدی بیٹھا ہے، انہیں ایک پتھر چایا، حضرت مسلم بن عقیل دے پانی کو مارن دی کوشش کی دی، یعنی کہ نہ پانی ڈول بنجے، مسلم بن عقیل پانی نہ پی سکن، اس یزیدی نے جلے پتھر مارا،
حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہونٹ کپیج گیا، خون دا پیالہ بھریج گیا، جلے پانی خون دے تبدیل تھی گیا، دوجے یزیدی نے پتھر چایا، پتھر چایا حضرت مسلم بن عقیل نے سر انور اندر مارا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش دی گئے، آپ زمین دے خشت کھارے ڈائے پین جلے ڈٹین محمد بن اشعث یزیدی لشکر دا سپہ سالار رہی، وہاں کا قدم ہو رہے انہیں آدھے حضرت مسلم بن عقیل کو چارے گھوڑے دے بلایا، لے دے حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد دربار اندر لے دے میں نہ پہ ابن زیاد دربار اندر پہنچا، ابن زیاد نے جس نے مٹھا مسلم بن عقیل ہونا آ گئے، انہیں آکا اے مسلم بن عقیل ہون بھی وقت ہی کہ یزید بیعت کو تسلیم کر لیں، اپنی خلافت کو چھوڑے، آپ نے فرمایا اور یزیدی کتے اپنی زبان کو لغام دے، اپنی زبان کو دے کر جھل، او ہاتھ جڑے نانے مصطفیٰ دے قدمہ کو لگے ہوئے، او زبان جڑی شریعت مصطفیٰ دی پاسدار ہوئے، او گردن جڑی نانے مصطفیٰ دے سجدے کر انہوں نے شکر سجدہ ادا کرنے واسطے ہوئے، او یزیدی کتے نہ گر نہیں جھک سکتی، جس نے ابن زیاد نے سنا، انہیں آکا اے مسلم بن عقیل انہیں وقت دیتا ہے کو معاف کرنا چاہنے، آپ نے فرمایا یزیدی کتے اپنی زبان کو لغام دے، پر یہ زبان جو معافی والا لفظ اچھا نہیں لگتا، معاف کرنا لفظ میرے نانا مصطفیٰ ہے، وہ گھرانہ مقدس گھرانہ ہے جڑا دشمن کو بھی معاف کر دینا ہے، فرمایا اے یزیدی کتے میں اپنے دامن نانے مصطفیٰ دا نہیں چھوڑ سکتا، جس ٹائم یزید نے اے ڈٹا انہیں آکا کہ نہیں چھوڑ سکتا، انہیں آکا کہ اے جلاد جلدی کرے کو گورنر ہاؤس تے لائے بن ادھا سر قلم کر اندھی لاش کو کفر یا بازار اندر گھسیٹا بنیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، جو حضرت مسلم بن عقیل یا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کو تسلیم کہہ رہے سی، ان دنال یوں حشر ہو سی، جس ٹائم جلاد لے دے گورنر ہاؤس تے گئے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کرنے لگے، آپ دے چہرے دے خوشی دے آثارن آپ دے اچانک چہرے ہوتے غمگینی دے آثار آگئن، آپ دیکھیں جو آنسو جاری تھی گئن رومن پہ گئن، جلاد نے پوچھا ہے مسلم بن عقیل موت کو ڈر گئے، آپ نے فرمایا یزیدی کتے میں موت کو نہیں ڈرا، میں کو میرے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے محمد ابراہیم یاد بیانن وہ کیڑی حالت اندر ہو سن، وہ یزیدی کتے نے حالت اندر نہ آونجن، لیکن میری 4 شرائط ہیں ان کو وسیعتاں کو پورا کیتا ونجے، انہیں آکا کہ کیڑی 4 شرطیں، انہیں فرمایا مسلم بن عقیل نے پہلی میری شرط یہ ہے کہ میرے شہزادے محمد ابراہیم کو تلاش کر دے بحفاظت مدینہ پاک روانہ کر دیتا ونجے، انہوں کو مدینہ پاک پہنچا دیتا ونجے، دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھائی، وہ خط کو دوبارہ اولٹ کیتا ونجے لکھا ونجے کہ اے امام حسین پاک کوفہ اندر نہ تشریف لائے دیا وائے، انہوں کو منع کر دیتا ونجے، اور تیجی میری شرط یہ ہے کہ میں کوفہ اندر کچھ لوگوں نے میں قرض دارا، میں انہوں لوگوں نے تو گناہ نسا دینا، یہ میرا گھوڑا بیچ دے انہوں نے قرض ادا کرائے، جس نے آپ نے وصیتہ فرمائیاں، اور چوتھی وصیت فرمائی کہ چوتھی میری وصیت ہے کہ میری لاش کو کوفہ دیا گلیاں اندر برباد نہ کرائے، میری لاش دی بے حرمتی نہ کرائے، میری لاش کو مقدس جگہ دفن کرائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے 4 وصیتہ کی دیا، آپ کو جلاد نے تلوار ماری، آپ دا سر قلم کر دیتا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جست اقدس زمین دے ڈٹا، یزیدی کتیاں نے گھوڑیاں دے نال امام مسلم بن عقیل دے جست اقدس کو بعد دے یزیدیاں نے کفہ دے گلیاں اندر گھسیٹا، لوگوں کو آگا لوگوں دیکھ لو جڑا مسلم بن عقیل کو منے سی یا امام علی مقام دی بیعت کو تسلیم کرے سی، اون دے نال بھی حشر کیتا ویسی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک کوفہ دی گلیاں اندر پھرائی گئی، جس نے میں خبر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھڑی اماں کو پہنچی، آپ لاٹھی دے سارے چل دی ابن زیاد دربار دے اندر آئیاں، آپ روندی آئیاں، آپ نے فرمایا اے یزیدی کتے اے ابن زیاد اے دسا کہ اون شہزادے ہاشمی دی لاش کتے، انہیں آکا جیڑا حسین شاہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھارا لندہ نا گھنسی،
یا مسلم بن عقیل دا نام گنسی ان دن علی وشر کی دا ویسی امڑی اممہ نے آکا اے یزیدی کتے میں کو حسین پاک دے اس شیر دی لاش دکھا میں او دے قدمہ دے نال لگ دے میں معافی طلب کرنا چاہنیاں میں نے کنو معافی منگنا چاہنیاں کہ حسین دے شہزادیا میں تو کو صحیح طریقے نال پناہنے میں سکی یزیدی کتیاں نے تے نالے حشر کی تے اے حالات کی دیتا کہ میں کل قیامت الوار نہنے مصطفیٰ کو مو نکھا سکا جس ٹائم یزیدی کتیاں نے یہ سنا انہیں آکا ہے تو چپ کر بانج اپنی زبان کو میں کہ جڑی زبان حق بیان کر دے زبان کٹی سکتی ہے لیکن چپ نہیں رہ سکتی روکی نہیں سکتی انہیں آکا کہ تو کیوں اتنی زبان کو چلے نہیں پہ بولے نہیں پہ آپ نے فرمایا کہ جیڑا سر کٹی سکتا ہے جھک نہیں سکتا ہو سر انہیں حکم دیتا کہ انہیں پردے کوئی کیتا بنجے فرمایا کہ پیچھے دیویں یزیدی کتے میرے پردے کو ہاتھ نہ لانے یزیدی لائن نے حکم دیتا کہ این بڑھلی امک دیوی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیتا بنجے کہ اے مسلم بن عقیل دی موہے پہ مسلم بن عقیل امام حسین پاک کو مننا لیے یزیدی کتے نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیتا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضرت حانی بن عروہ مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے حضرت حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہو گئے لیکن یزیدی کتے والوی اپنے اس مشن دوتے ڈٹے رہے سامعین زی وقار یہ موضوع بہت طویل ہے وقت دے اندر دامن اندر گنجائش نہیں وقت پورا تھی چکا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صاحبزادے انہوں کو کیویں جائے پناہ دیتی گئی اور کیویں انہوں نال رویہ اختیار کیتا گیا دعا ہے رب العالمین ازل سب کو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دی پاک کردار دے پاک سیرت و صورت عمل کرنے توفیق عطا فرماوے آمین بجاہ النبی الامین